السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آج کی کہانی ہمیں جس نے دی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ زمانہ گزرا، کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام نور تھا اور وہ 15-16 سال کی نہایت حسین جمیل لڑکی تھی۔ وہ بہت با اخلاق اور ہر کسی کے دکھ درد میں کام آنے والی لڑکی تھی۔ نور گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور مرغیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنی بکریوں کو قریبی جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتی۔ بکریاں تو جنگل میں گھاس اور جھاڑیوں میں لگے پتے کھانے لگتی اور نور کسی مٹی کے ٹیلے پہ بیٹھ کر ان کی رکھوالی کرتی اور اس بات کا دھیان رکھتی کہ کوئی بکری زیادہ دور نہ نکل جائے۔ اسے جنگل میں جا کر اس کی کھلی فضا میں بکریوں کو چرانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر جنگل سے گھر کی جانب آ رہی تھی کہ راستے میں اسی زمین پر کوئی چمکیلی چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس پر سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا۔ نور نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اسے وہ شخص نظر آ جائے جس کی یہ انگوٹھی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی اوڑھنی کے پلوں میں باندھ لیا اور سوچا کہ اگر انگوٹھی کا مالک کبھی مل گیا تو اسے اس کے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد پھر وہ بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے اسے ایک چھوٹا سا بونا بیٹھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ نور کو اسے یوں اداس دیکھ کر بہت ترس آیا اور وہ اس کے پاس آ کر بولی، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ آپ غم زدہ نظر آ رہے ہیں۔ بونے نے ایک آہ بھری اور اداس لہجے میں بولا، تم تو کیا، میری مدد تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی زمین ہے، وہ نہ جانے میری جیب سے کہاں گر گئی ہے۔ جب میں جھک کر دریا سے پانی پی رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ دریا میں گر پڑی ہو۔ اس کی بات سن کر نور ہنس پڑی، کہیں آپ کی انگوٹھی تو نہیں کھو گئی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر بونا حیرت سے اچھل پڑا، لڑکی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری انگوٹھی کھو گئی ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے کچھ دور زمین پر سے ایک انگوٹھی ملی تھی اور میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ آپ ہی کی ہوگی۔ نور نے اپنی اوڑھنی کے پلوں سے انگوٹھی نکال کر بونے کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ بونا خوش ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی لے کر احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی اور نور سے بولا، یہ لو، یہ ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی ہے۔ اسے بیچ کر تمہیں بہت ساری رقم مل سکتی تھی، مگر تم ایک اچھی اور نیک دل لڑکی ہو اور تمہارے دل میں ذرا بھی لالچ نہیں ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ انگوٹھی میں نے اپنی بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے لی تھی۔ میں خوش ہوں کہ آپ کی انگوٹھی آپ کو مل گئی ہے، نور نے کہا۔ بونے نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور اپنے تھیلے میں سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر اسے نور کو دیتے ہوئے بولا، لڑکی، میں تمہاری نیکی کا انعام تو تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جنگل سے گزرتے ہوئے ایک جادوگرنی کے گھر کی کھڑکی کے نیچے سے مجھے یہ ایک ڈبیا ملی تھی۔ اس میں ایک بیج ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جادو کا بیج ہوگا۔ گھر جا کر اسے زمین میں بو دینا، ہو سکتا ہے اس میں سے ایسا درخت نکل آئے جس میں بجائے پھلوں اور پھولوں کے سونے چاندی کی اشرفیاں لگتی ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو مزے آ جائیں گے، تم امیر ہو جاؤ گی۔ نور نے ڈبیا لے کر بونے کا شکریہ ادا کیا۔ بونے نے اپنے منہ میں دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی سامنے کی جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی اور ان میں سے بونے
से कुछ बड़े कद का एक घोड़ा निकल कर आया और इसके पास खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। इसके मुंह में घास दबी हुई थी जिसे वो मजे लेकर खा रहा था। बोने ने नूर को खुदा हाफिज कहा और अपने छोटे से घोड़े पर सवार होकर लम्हा भर में ही नजरों से ओझल हो गया। नूर खुशी खुशी घर आई। घर आकर इसने बकरियों को इनकी खूंटियों से बांध दिया। फिर इसने सहन में एक अच्छी सी जगह पर ज़मीन देखकर ज़मीन खोदी और इसमें वो जादू का बीज दबा दिया। बीज दबाने के बाद इसने इस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया और अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी देर बाद किसान भी खेतों पर से घर लौट आया। रात हो गई। किसान, इसकी बीवी और नूर ने खाना खाया और सोने के लिए बिस्तरों पर लेट गए। अगले सुबह जब नूर उठी तो इसने इस जगह जहाँ बीज बोया था वहाँ एक मटर का पौधा देखा। नूर को बहुत हैरत हुई, एक तो इस बात पर कि एक ही रात में मटर का पौधा ज़मीन से कैसे निकल आया और इतना बड़ा हो गया। दूसरी हैरत इससे इस बात पर थी कि इस पौधे की शाख में एक मटर की फली भी लगी हुई थी। वो समझ गई इस जादू के बीज की वजह से ऐसा हुआ है। इसे जल्दी से मटर की फली पौधे से तोड़ी और उसे छील कर देखने लगी। इसे छीला तो अंदर मटर के दाने नहीं थे बल्कि एक बहुत ही छोटा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा था। नूर डरपोक लड़की नहीं थी, इसलिए वो इस अजीबोगरीब छोटे से लड़के को देखकर जरा भी नहीं डरी। इसे जल्दी से इस लड़के को फली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और इसे गौर से देखने लगी। फली से निकलते ही लड़के की आंखें खुल गईं और वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? लड़के ने हैरत से पूछा। आंखें झपकाते हुए पूछा। शायद मैं दियों की दुनिया में पहुँच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी हथेली पर हो नन्हे लड़के। मैं दियो नहीं हूँ, आम इंसान ही हूँ। तुम ही बस बहुत छोटे से हो। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस नन्हे लड़के को देखकर खुश हो गई थी। इसे दिल में सोच लिया था कि वो इस लड़के को अपने घर में ही रखेगी। मुझे भूख लग रही है, लड़के ने कहा। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? नूर ने कहा। तुम क्या खाओगे? मुझे बता दो। जौ की रोटी और मक्खन तो तुम नहीं खा सकोगे। जौ की रोटी तो बहुत बड़ी होती है। क्या तुम अखरोट का हलवा बना सकती हो? लड़के ने जल्दी से पूछा। बना तो मैं लूँगी, मगर इसके लिए मुझे अखरोट लेने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है। नूर ने कहा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लड़के ने कहा। वो लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुंची और इसके मुतल्लिक बताया। मटर की फली से निकलने वाले लड़के को देखकर इसकी माँ डर गई। इतना छोटा लड़का तो इसने कभी नहीं देखा था। इसका खौफ महसूस करके लड़का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला। आप इतनी बड़ी होकर मुझसे डर गई हैं, मगर मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी आपसे नहीं डरा। हा हा हा। लड़का था तो छोटा सा, मगर बातें मज़े की करता था। इसकी बातें सुनकर नूर की माँ भी मुस्कुराने लगी और इसका खौफ दूर हो गया। नूर ने अपनी माँ से कहा। आज मैं बकरियों को जंगल में नहीं ले जाऊंगी, मैं यही चारा डाल दूंगी। मुझे पहाड़ों पर जाकर वहाँ से अखरोट लेने हैं ताकि इस नन्हे लड़के के लिए हलवा बना सकूं। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहाँ पर बड़े खतरात होते हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के का नारियल के छिलके से बिस्तर बनाकर रखूंगी और इसके छोटे छोटे कपड़े और जूते भी बनाऊंगी। मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। अगर ये बड़ा होता तो मैं तुम्हारी शादी इससे कर देती, इसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा। अपनी शादी का सुनकर नूर का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी हो गया और वो मटर की फली वाले लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से निकल गई। किसान तो मुंह अंधेरे ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गया था।
اس لیے وہ اس لڑکے سے نہیں مل سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور نے اپنے باپ کا گھوڑا استبل سے نکالا، لڑکے کو ایک چھوٹی سی جالی والی مخملی تھیلی میں رکھ کر تھیلی کو اپنے گلے میں لٹکایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ پہاڑوں کے پاس پہنچ کر وہ تھوڑی ہی دیر سستانے کے لیے ایک جگہ درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ گھوڑے کو اس نے ایک درخت سے باندھ دیا تھا۔ اس نے لڑکے کو تھیلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ وہ دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ نور نے کہا، اب ہم یہاں سکون سے کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس مٹر کی پھلی میں کیسے پہنچے؟ مجھے تو یہ سب جادو کی باتیں لگ رہی ہیں۔ لڑکے نے کہا، تم ٹھیک سمجھتی ہو، یہ سب ایک ظالم جادوگرنی کا کیا دھرا ہے۔ ٹھہرو، میں شروع سے تمہیں ساری کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام سنی ہے۔ میں بھی عام لڑکوں کی طرح تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے جس سے میری ماں اس دنیا سے چل بسی۔ اس وقت میں کوئی 8 سال کا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ تھا۔ وہ ذرا سی بات پر مجھے ڈھونڈ کر رکھ دیتی اور شام کو جب میرا باپ گھر آتا تو اس سے میری جھوٹی شکایتیں لگاتی۔ ان سے شکایتوں کو سن کر میرا باپ غصے میں آ جاتا اور میری پٹائی شروع کر دیتا۔ انہی حالات میں سالوں گزر گئے اور میں 18 سال کا ہو گیا۔ ایک روز میری سوتیلی ماں کی شکایت پر میرا باپ اتنا ناراض ہوا کہ پہلے تو اس نے مجھے خوب مارا پیٹا، پھر مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھ سے کہا کہ اب میں کبھی اسے اپنی شکل نہ دکھاؤں۔ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ایک طرف کو چل پڑا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک عجیب سا پرسرار سا سیاہ رنگ کا محل نما ایک گھر دیکھا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید مجھے اس گھر سے کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف سکوت طاری تھا۔ ایک کمرے میں نے نہایت بدصورت جادوگرنی کو دیکھا۔ وہ پلنگ پر پڑی بے خبر سو رہی تھی۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پہ جیل جیسی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے کچھ بچے موجود تھے۔ سب بچے خوف زدہ اور سہمے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو ان میں سے ایک بچے نے سرگوشی کے انداز میں کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر جادوگرنی اٹھ گئی تو وہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ قید کر دے گی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا، یہ جادوگرنی ان بچوں کو پکڑ کر لے آتی ہے جو اپنی امی ابو کو بتائے بغیر اپنے گھروں سے دور دور گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسے بچے تھے، اس لیے اس نے ہمیں پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ یہ جادوگرنی ہم سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی ہے اور جب کام ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر خوب مزے سے سو جاتی ہے۔ ان بچوں کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس جیل خانے کی کنڈی کھول کر سب بچوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا وہ یہاں سے بھاگ کر سیدھے اپنے گھر جائیں۔ میں نے انہیں یہ بھی تاکید کی کہ آئندہ وہ اپنے ماں باپ کو بغیر بتائے کہیں نہ جائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جادوگرنی وہاں آ گئی ہے۔ بچوں کو جیل میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی کہ میں نے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ وہ غصے سے لال بھبوکا ہو گئی۔ اس نے اپنے دانت کٹکھٹائے اور قہر آلود آواز میں بولی، تو نے ان بچوں کو یہاں سے نکال کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ان بچوں سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی تھی۔
اب وہ تمام کام مجھے خود کرنا پڑیں گے۔ لڑکے، تجھے اس حرکت کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تجھے جادو کے زور سے بالکل چھوٹا سا بنا کر مٹر کے بیج میں بند کر دوں گی، پھر اس بیج کو ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو کہ اس ڈبیا کو میں سے نکال کر زمین میں بو دے گا۔ اس میں سے مٹر کا ایک پودا نکلے گا جس میں ایک پھلی لگے گی، اور اس پھلی میں تو گہری نیند سو رہا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی نیک دل لڑکی تجھے پھلی سے نکال کر اخروٹ کا حلوہ بنا کر تجھے کھلائے گی تو تب ہی اپنی اصل شکل میں آ سکے گا۔ جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں، میں ان کو ایسی ہی عجیب و غریب انوکھی سزائیں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے ایک خوفناک قہقہ لگایا اور منہ میں کچھ پڑھ کر مجھ پہ پھونکا۔ پھر مجھے کچھ نہ پتا چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ نور سنی کی کہانی بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ کہانی ختم ہوئی تو وہ بولی، سنی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی تاکہ تم پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ ویسے تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر میرا دل بھر آیا ہے۔ تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اطمینان رکھو۔ تم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہنا، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ اٹھی۔ پہاڑ کے دامن میں اخروٹ کے درخت تھے، اس نے درختوں سے اخروٹ توڑے اور سنی کے گھر واپس آ گئی۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کر رکھا تھا، مگر نور کو ذرا سی بھی بھوک نہیں لگی تھی۔ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد اخروٹ کا حلوہ بنائے اور سنی کو کھلائے۔ اس نے سنی کو زمین پر چھوڑ دیا اور وہ باورچی خانے میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ نور نے ایک چھوٹی سی ہنڈیا کو دھو دھا کر اس میں مکھن ڈال کر سوجی بھونی، پھر اس میں کشمش، پستے، کھوپرا اور پہاڑ سے لائے ہوئے اخروٹ ڈالے۔ حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں حلوہ تیار ہو گیا۔ اس نے امرود کا ایک پتا لیا اور اسے گول گول کاٹ کر ایک چھوٹی سی پلیٹ بنائی اور اس میں حلوہ ڈال کر اس میں چاندی کے ورق لگائے اور پلیٹ سنی کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں اتنا چھوٹا کوئی چمچ تو تھا نہیں کہ وہ اس سے حلوہ کھا سکے، اس لیے نور نے امرود کے پتے کے موٹے ڈنٹل سے ایک چھوٹا سا چمچ بنا دیا تھا۔ سنی نے اس چمچ سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ حلوہ بہت مزے کا تھا۔ سنی نے ڈنٹل والے چمچ میں تھوڑا سا حلوہ لے کر نور کو بھی کھلانا چاہا۔ اس کی اس حرکت پہ نور ہنس پڑی اور بولی، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم ہی کھاؤ۔ نور کی بھی ماں وہاں بیٹھی تھی۔ نور نے مسکرا کر اس سے کہا، ماں، اب سنی ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو حیران ہوں، دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو ڈر ہی رہی تھی کہ اسے مرغی ٹھونگ مار کر نہ کھا جائے یا بلی اسے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہ لے جائے۔ نور نے اپنی ماں کو سنی کی پوری داستان شروع سے آخر تک سنا دی۔ اس کی ماں یہ تمام باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور سنی کی سوتیلی ماں ظالم باپ اور جادوگرنی کو برا بھلا کہنے لگی۔ اچانک وہ دونوں چونک گئی، کھڑکی کھلی اور دھنک کے ساتوں رنگوں کی روشنی اندر آنے لگی اور سنی کو اپنے حصان میں لے کر اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ نور اور اس کی ماں کی آنکھیں ٹھہرا ہو گئی۔ جب روشنی کے 3 چکر پورے ہو گئے تو اس روشنی میں سے 17-18 سال کا ایک نہایت حسین و جمیل لمبے قد کا نوجوان برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنی غائب ہو گئی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، نور، میں سنی ہوں، مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ نور یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کی ماں بھی حیرت بھری نظروں سے سنی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کسی شہزادے سے کی طرح خوبصورت تھا۔ اتنی دیر میں کسان بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گیا۔ اس نے سنی کو دیکھا تو اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کی بیوی نے ساری کہانی اسے سنا دی۔
سنی کسان کو جب تمام باتیں پتہ چلی تو بہت حیران ہوا۔ اس نے مل کر کھانا کھایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب سنی ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ بھی بے خوشی راضی ہو گیا۔ جب کسان دوبارہ کھیتوں پر چلا گیا تو سنی، نور اور اس کی ماں تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سنی نے نور کی ماں سے کہا، بس اب تو میرے دل میں ایک ہی خوف ہے۔ نور اور اس کی ماں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب اس نے مزید کچھ نہیں کہا تو نور کی ماں نے پوچھا، سنی بیٹا کیسا خوف؟ یہی کہ آپ اپنی بات نہ بھول جائیں۔ سنی نے جھوٹ موٹ کی اداسی سے کہا، کون سی بات؟ نور کی ماں نے حیرت سے پوچھا، وہی بات جو آپ نے آج صبح کی تھی کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو میں اس کی شادی نور سے کر دیتی۔ نور تو یہ سن کر شرما گئی، مگر اس کی ماں ہنس کر بولی، جب میں نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، میں اسے کیوں کر بھولوں گی۔ تھوڑے دنوں بعد سنی اور نور کی شادی ہو گئی۔ سنی اب گھر بار والا ہو گیا تھا۔ اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہی تھا نا، اس لیے وہ کسان کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگا۔ وہ بہت محنتی اور جفاکش لڑکا تھا۔ وہ کھیتوں پر صبح سے شام تک کام کرتا۔ پہلے کسان اپنے کھیتوں میں سبزیاں وغیرہ ہی اگایا کرتا تھا، لیکن سنی نے گندم، گنا، جو، باجرا اور مختلف قسموں کی دوسری فصلیں بھی اگانا شروع کر دیں، جن کو بیچ کر کسان کو بہت سارے پیسے ملنے لگے۔ اتنے پیسے تو اس نے زندگی بھر نہیں کمائے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے ایک بڑا سا گھر بھی بنا لیا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔